پہلے تو کچھ باتیں جو بالکل فیکٹس ریلیٹڈ ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ گفتگو آگے کہاں جائے گی. یہ جو کل میٹنگ ہوئی ہے یہ کیا تحریک انصاف کے چیئرمین کی منشا سے ہوئی ہے, مرضی سے ہوئی ہے, یا یہ آپ لوگوں کا اپنا انیشیٹو ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ میں کیمرے پہ نہیں ہوں کیونکہ میں سفر میں ہوں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. کل کی جو ملاقات تھی وہ تو پیورلی جو تھی وہ نان پولیٹیکل ریزنز پہ تھی, کیونکہ ایک فوتگی ان کی ہوئی تھی جس سلسلے میں ہمارا جو وقت تھا وہ گیا. ہمارے سابق اسپیکر اسد قیصر صاحب نے رابطہ کیا کہ فاتحہ کے لیے ہم نے جانا ہے, اور ہمارے پولیٹیکل کمیٹی کی ہیڈ بھی ہیں, لیکن پہلے سے یہ طے تھا کہ کوئی پولیٹیکل میٹنگ یہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارا کلچر بھی ایسا ہے کہ اس میں آپ دعا وغیرہ کے لیے جاتے ہیں, تو اس کو بیسیکلی پیورلی فار فاتحہ کے لیے گئے. ایک چیز البتہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام یا تحریک انصاف اور ANP یا تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہم سیاسی حریف ہیں لیکن سیاسی دشمن نہیں ہیں. تو سیاست میں ہمارا مقابلہ اسی طرح سختی سے ہوگا جس طرح پہلے سے تھا, اور انشاءاللہ ہمارا بیانیہ جیتے گا. عمران خان صاحب اور ہماری تحریک انصاف ہمیں یقین ہے کہ 2/3 اکثریت سے ہم جیتیں گے. یہ جو کل کا واقعہ ہے اس کو کسی اور طریقے سے جوڑنا مجھے میری تو سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ نارملی آپ فاتح خانی کے لیے جاتے ہیں, اسی لیے اسد قیصر صاحب نے جو ہے یہ انیشیٹو لیا اور ہم سب ان کے ساتھ گئے. امامت کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں یہ بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے, کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی فاتح خانی کرتے ہیں, ہماری بھی ہوتی ہے ان کی بھی کرتے ہیں. میرے والد صاحب جب فوت ہوئے تھے تو میرے سخت حریف جمعیت علماء اسلام سے وہاں جن سے ہمارا الیکشن ہوتا ہے وہ فاتحہ پہ آئے, ان کے والد جب فوت ہوئے ہم گئے تھے, مقابلہ ہمارا سخت ہوتا ہے. 2017 میں آپ کو یاد ہوگا غفور حیدری صاحب پہ ایک خودکش دھماکہ ہوا تھا. میں خود مولانا صاحب کے پاس افسوس کرنے گیا تھا, اللہ نے ان کی جان بچائی تھی غفور حیدری صاحب کی. اور مجھے یہ بھی بڑا عجیب لگا کہ ابھی ہمارے سینیٹر حمداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ امامت نماز پڑھی ہے تو پھر ہم نے اس کو مولانا صاحب کو امام مان لیا. نہیں, ایسی بات نہیں, ماں قابل احترام ضرور ہیں, سیاسی رہنما ہیں, لیکن حمداللہ صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ جب ان پہ خودکش دھماکہ ہوا تھا میں نے جیل سے نکل کے ان کو فون کیا تھا, ان کی خیریت پوچھی تھی. جب باجوڑ میں دھماکہ ہوا اور وہاں بہت سے لوگ شہید ہوئے تو مولانا اسد صاحب جو فضل الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں ان سے فون پہ رابطہ ہوا, تعزیت کی. یہ کلچر کا حصہ ہے, باقی سیاسی مقابلہ ہمارا اپنی جگہ پہ ہے. تو پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں JUIF والے کہ سیاسی بات بھی ہوئی ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایسی غلط بیانی وہ کیوں کریں گے کہ سیاسی بات بھی ہوئی ہے, اگر صاف صاف یہ صرف ایک کلچرل ایک کرٹسی وزٹ تھا, آپ لوگ افسوس کرنے گئے تھے, تو وہ پھر کیوں پورٹرے کریں گے کہ اس میں سیاسی گفتگو بھی ہوئی ہے؟ دیکھیے وہ تو عبداللہ صاحب بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ وہاں میٹنگ میں نہیں تھے. میرے لیے قابل احترام ہے, میں کوئی ایسی بات ان کی شان میں نہیں کہنا چاہتا جس سے وہ سبکی محسوس کریں. ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن وہ اس میٹنگ میں نہیں تھے. اگر وہ کنسلٹ کر لیتے مولانا اسد صاحب کو جو فضل الرحمان صاحب کے برخوردار ہیں, وہ ان کو گائیڈ کر دیتے کہ دعا ہوئی, اور جب دعا ہوئی تو مولانا صاحب نے کہا کہ نماز کا ٹائم ہے. ہم نے کہا جی بالکل نماز پڑھ لیتے ہیں. تو ظاہر ہے اس وقت اگر آپ کہتے کہ نہیں ہم نے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, یہ بڑا ہی معیوب لگتا, کیونکہ بہرحال ہم ایک مسلمان کے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ نماز ہم پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کو پولیٹیکل رنگ دینا میں سمجھتا ہوں مناسب اس لیے نہیں ہے کہ اسلام میں بھی یہ ہے کہ آپ سلام میں پہل کرتے ہیں. تو تحریک انصاف نے تو ایک اسلامی فریضہ ادا کیا ہمارے لوگوں نے. ٹھیک ہے, یعنی کہ چلے یہ آپ کی نان پولیٹیکل ملاقات تھی, ادھر سیاست وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن چونکہ الیکشن کے اتنے پاس ہے اور آپ لوگ کی آرچ رائیولز ہیں, یہ کوئی خام چھوٹی موٹی سیاسی مخالفت کی بات نہیں کرے, الیکشن آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑنا ہے. لیکن یہاں پر جو ایک تاثر ہے کہ شاید کوئی مائنس چیئرمین تحریک انصاف جو ہے تحریک انصاف کی شکل نکلے اور موجودہ الیکشن کے اندر اس میں حصہ لیا جائے, اس پاسبلٹی کے اوپر کہیں نہ کہیں غور ہو رہا ہے اس ملاقات کے علاوہ؟ کیا یہ ممکنات میں سے ہے, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کور کمیٹی کے نیچے ایک پولیٹیکل کمیٹی ہے جس کو اسد قیصر صاحب ہیڈ کرتے ہیں, اور اس کمیٹی کا کام ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے کسی سے بھی بات کرے ایک نقطے پہ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ جس کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں اس کو اقتدار میں لے آئیں. اس سلسلے میں اسد قیصر صاحب ہماری پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. مولانا شیرانی صاحب جو فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے مخالف ہیں, اور آپ کو میں یاد دہانی کرا دوں کہ مردان میں جب الیکشن ہوا پچھلا, تو عمران خان صاحب کی سپورٹ مولانا شیرانی صاحب نے الیکشن میں کی تھی فضل الرحمان صاحب کے کینڈیڈیٹ کے خلاف. تو شیرانی صاحب کے ساتھ 1-2 میٹنگز ہوئی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا محمد علی درانی صاحب آئے,
ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، پھر ہمارے شفقت محمود صاحب پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کے ساتھ سولنگی صاحب آئے، الیکشن کے حوالے سے بات ہوئی، تو ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ ہماری جماعت بات کرتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور عوام کو فیصلہ کرنے. جہاں تک عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی، دیکھیں عمران خان صاحب تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف عمران خان صاحب. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے وہ ان غلط کیسز سے نکلیں گے. یہ جو سائفر کا ایک ڈرامہ بنایا گیا ہے، یہ اور اس طرح کے توشہ خانہ کا ایک جس طریقے سے ان کو سزا ملی، یہ ساری چیزیں بیسیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. عمران خان صاحب عام قیدی نہیں ہے، وہ ضمیر کے قیدی ہیں، وہ پرزنر آف کانشنس ہے، وہ اس ملک کے لیے. چلے یہ تو آپ کا نقطہ آ گیا نا اس حوالے سے. یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا اور عمران خان صاحب اس الیکشن میں ایز اے کینڈیڈیٹ، ایز اے لیڈر جو ہے وہ اپنی جماعت کو انشاءاللہ لیڈ کریں گے. چلے سر، یہ تو آپ لوگوں کی خواہش ہے، لیکن اس وقت صورتحال جو ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی جاتی ہے کہ جی گفتگو ہونی چاہیے، بیٹھنی چاہیے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، وہ تو الیکشن سے پہلے ممکن نہیں ہے. یہ تو الیکشن کے بعد کی ہی بات ہے. الیکشن تو انہی رولز کے اوپر انہی حالات نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیے، یہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ یا اس کو بڑی بیٹھک اگر کہیں، یہ نقطہ بھی میں نے ہی حامد میر صاحب کے پروگرام میں کیا تھا کہ صدر صاحب سب کو بلائیں. دیکھیں اگر آپ نے الیکشن سے پہلے نہیں بیٹھے، کس چیز پہ بیٹھنا ہے؟ ہمارا تو ایک نقطہ ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اگر آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کیا، اس کے بعد آپ نے کس چیز کا ڈائیلاگ کرنا ہے؟ ایک نقطے پہ بیٹھیں کہ بھائی صاف شفاف الیکشن ہو اور جس کو عوام ووٹ کرے وہ اقتدار میں آئے. اور ایک نقطہ اور بھی ہے کہ جو بھی اقتدار میں آئے وہ پھر سے ملک کے مفاد میں فیصلے کرے. ذاتی انتقام کوئی نہیں لے گا، چاہے ہم ہوں چاہے کوئی اور ہو، ان کے مفاد میں فیصلے ہوں. اور اس لیے یہ بات ہوئی ہے. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن پہ بات نہیں کرنی تو پھر کس چیز پہ بات کرنی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا خیال ہے کہ وہ موجودہ الیکشن سائیکل کے اندر ان کو اپنی پارٹی کے سربراہ عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بہرحال وہ اس بات پہ مضر ہے کہ یہ ایک نان پولیٹیکل گفتگو تھی. JUIF کہتی ہے کہ اس میں سیاسی باتیں ہوئی بھی تھیں. بہرحال تھوڑا سا ایک انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ ایک ڈیولپمنٹ شیئر کرتے ہیں. جج محمد بشیر صاحب کی واپسی ہوئی ہے جی پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اندر، اور ان کی شخصیت جو ہے وہ بڑی ہی دلچسپ ہے کہ پاکستان میں جو اہم فیصلے ہیں، وزرائے اعظم کس طریقے سے اس ملک میں ان کے ٹرائلز ہوئے، ان کے خلاف فیصلے آئے، تو اس میں جو ہم نے کامن فیکٹر دیکھا بہت سارے معاملات میں، وہ جج بشیر صاحب کا بھی ایک کردار تھا. تو اب خبریں یہ ہے کہ جج بشیر صاحب جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا ہے. پکچر لیکن ابھی باقی ہے. جو نوٹیفیکیشن ہے یہ کہتا ہے کہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر 14 مارچ 2024 کو ریٹائر ہوں گے. اس وقت احتساب عدالت نمبر 1 کے جج محمد بشیر کے پاس احتساب عدالت نمبر 3 کا اضافی چارج بھی ہے، اور احتساب عدالت نمبر 3 کے کیسز کا ٹرائل بھی جج محمد بشیر صاحب کریں گے. اور احتساب عدالت نمبر 2 کے ڈیوٹی جج کا چارج بھی جج محمد بشیر صاحب کے پاس ہے. تو جج محمد بشیر صاحب کی ذرا پوری لیگیسی پہ نظر ڈالتے ہیں. ان کو تینوں بڑوں جماعتوں کی حکومتوں نے اپنے عہدے پہ برقرار رکھا. 2012 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے 3 سال کے لیے احتساب عدالت کا جج مقرر کیا. 2015 میں نون لیگ کی وفاقی حکومت نے جج محمد بشیر کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی، اور 2021 میں ہم نے دیکھا کہ PTI کی حکومت نے بھی مزید 3 سال کی توسیع دی ہے. اب کون کون جج بشیر صاحب کی عدالت کے اندر پیش ہوا ہے، یہ بڑی دلچسپ لسٹ ہے جی. اس ملک میں ایک سابق صدر اور 6 سابق وزرائے اعظم جو ہیں وہ جج محمد بشیر صاحب کے روبرو پیش ہوئے. سابق صدر آصف علی زرداری جعلی اکاؤنٹ کیس میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے روبرو پیش ہوئے. پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے 2 سابق وزرائے اعظم یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف صاحب بھی جج محمد بشیر کے سامنے پیش ہوئے. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی توشہ خانہ کیس، جبکہ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب پاور پلانٹ پروجیکٹ میں جج محمد بشیر کی عدالت میں ہی پیش ہوئے. نون لیگ کے 3 سابق وزرائے اعظم جو ہیں وہ جج بشیر صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی. احتساب عدالت کے جج بشیر نے میاں نواز شریف کو ایون فیلڈ کیس میں 10 سال کی قید کی سزا سنائی، اور حال ہی میں نواز شریف کی واپسی سے قبل جج محمد بشیر صاحب نے نواز شریف کی وارنٹری گرفتاری معطل بھی کی ہے. نون لیگ کے سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف بھی راہداری ضمانت کے لیے جج محمد بشیر صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے. نون لیگ کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو LNG کیس میں جج محمد بشیر صاحب کے روبرو پیش ہونا پڑا. اب سابق وزیر اعظم اور چیئرمین PTI کا القادر ٹرسٹ کیس بھی جج محمد بشیر صاحب کی عدالت میں زیر سماعت ہے. تو بڑی ہی دلچسپ لیگیسی ہے جج محمد بشیر صاحب کی.